ایک بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں میں کہ کپڑے سیل کرتا ہوں لیکن یہ باہر کے ملک میں ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں غیر مسلم عورتوں کے لباس بعض اوقات بہت ہی شارٹ مختصر قسم کے ہوتے ہیں، بعض آدھے بازو، بعض بازو ہی نہیں ہوتے اس کے اندر، اور بعض اوقات گلے اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ بہت ہی نیچے تک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے لباس ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک اور لباس پہننا چاہیے لیکن وہ اوپر والا لباس ہی نہیں پہنتے، تو اس قسم کے کپڑے ان کو بیچنا کیسا ہے؟ اسی طرح کہتے ہیں کچھ شارٹ ٹراؤزرز ہوتے ہیں مردوں کے جو گھٹنوں سے اوپر ہوتے ہیں، ان کو سیل کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، بعض اوقات ہمارا ایک تقوی، ہماری عقل کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے لیکن شرعی تقاضا اور حکم شرع کچھ اور ہوتا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ان چیزوں کی سیل پرچیز میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بالکل بیچ سکتے ہیں، اور خصوصاً اگر غیر مسلم لے رہا ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے لیے، بالکل آپ بیچ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر مسلمان بھی لے تو آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، کہ ضروری تو نہیں کہ وہ ان چیزوں کو لینے کے بعد لوگوں کو ہی نمائش کروائے گا اپنے جسم کی۔ ہو سکتا ہے وہ بہن اپنے گھر میں پہننا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی نوجوان گھر کے اندر گرمی ہوتی ہے وہ پہن کے رکھے، باہر نکلے گا تو وہ بالکل صحیح طریقے سے اپنے ستر کو ڈھک کے نکلے گا۔ تو مسلمز کو سیل کرنا بھی شرعاً جائز ہے، غیر مسلم کو تو بدرجہ اولا جائز ہے۔ ہاں یہ ہے کہ برائی میں تعاون کی نیت نہ ہو، بس کوئی بھی چیز ایسی جب ہم سیل کرتے ہیں تو بس برائی کی کسی بھی قسم کی برائی میں تعاون کی نیت نہ ہو۔ آپ ایک چیز سیل کر رہے ہیں، اب اس کو وہ کیسے استعمال کرے گا، کہاں استعمال کرے گا، اس کا استعمال جائز ہے ناجائز طور پہ کرے گا یا جائز طور پر، اس کے آپ مکلف نہیں ہیں۔ اگر مکلف بنا دیا جائے تو ہر اسلحہ بیچنے والے کو سب سے پہلے انویسٹیگیشن کرنا لازم ہوگا کہ یہ جو تم پستول خرید رہے ہو کہاں کہاں استعمال کرو گے، پہلے مجھے بتاؤ پھر میں بیچوں گا۔ ایسے ٹیکسی ڈرائیور کو سب کو معلوم کرنا چاہیے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اور کیا کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ میں آپ کو کسی گناہ کے مقام پہ چھوڑ دوں یا آپ کو کہیں اور چھوڑوں اور وہاں جا کے آپ گناہ کریں تو میں تعاون کرنے والا شمار ہوں گا۔ ہر گھر والے کو، ہر دکان والے کو گھر اور مکان کرائے پہ چڑھانے سے پہلے کرایہ دار سے انٹرویو پورا کرنا چاہیے کہ میرا مکان، میری دکان کن کن کاموں میں استعمال کرو گے، پورا مجھے بتاؤ۔ تو یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مطلب انویسٹیگیشن کا تقاضا کرتی ہیں، تحقیق کا بات سامنے واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن حکم دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم برائی میں تعاون کی نیت نہیں کر رہے تو پھر اس شخص کا اپنا ہیڈیک ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، فی نفسی اس شے کا بیچنا جائز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ شراب ہم بیچیں اور کہیں کہ یار پتہ نہیں پیے گا نہیں پیے گا، چلو شراب بیچ لیتے ہیں۔ شراب تو فی نفسی بیچنا منع ہے، تو وہ ایک الگ حکم ہوتا ہے، ان چیزوں کا بیچنا منع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو بالکل آپ سیل کر سکتے ہیں اور بس برائی میں تعاون کی نیت نہ کریں، انشاءاللہ کوئی گرفت نہیں۔ بہن نے فرمایا کہ بعض اوقات چاول میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، ہم اچھی طرح دھوتے ہیں لیکن پھر بھی گمان ہوتا ہے کہ شاید کچھ رہ جائیں گے، تو کیا ایسے چاول پکائے جائیں یا نہ پکائے جائیں، اور اگر پکا لیں تو ایسے چاول کا کھانا حرام ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے کھانا یہ ہمارے مذہب اسلام میں حرام ہے، لیکن یہ جب ہوتا ہے کہ جب ان کا خاص قصد و ارادہ کیا جائے، جیسے بینکاک وغیرہ کے تو فٹ پاتھ پہ کیڑے بکھرے ہوتے ہیں، وہ مقصود ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیڑے کھانے ہیں، وہ بھنے ہوئے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو ہوتا ہے کہ مقصود بالذات سمجھ کر خاص انہی کے قصد و ارادے سے کھانا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کے تابع، جیسے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم کھانا کھا رہے ہیں، چاول کے اندر کوئی سرولی وغیرہ آ گئی، دیگر چیزیں آ گئیں اور پتہ ہی نہیں تھا، وہ پیٹ میں اتر گئے، تو چونکہ اس میں قصد و ارادہ نہیں ہوتا اور خاص اس چیز کو کھانے کا ارادہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ پھر معاف ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی گہرائی کا مکلف نہیں بنایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آپ یہ دیکھیں گندم میں بھی کیڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات آٹے کے اندر پس جاتے ہیں وہ، اور وہ آٹا ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، خود آٹے کے اندر ہو جاتے ہیں، ہم نکال دیتے ہیں سرولیاں وغیرہ، لیکن پھر بھی بعض اوقات وہ روٹی میں پک کے پیٹ میں اتر سکتی ہیں، تو یہ جو تابع ہو کر اترتی ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ چاول کھانا بھی بالکل جائز، آپ بس حتی الامکان اس کو اچھی طرح چیک کر لیں، کوئی چیز چلتی ہوئی نظر نہ آئے، آپ نے دھو لیے، کیونکہ دھوتی بھی ہیں بہنیں تو اس میں بھی وہ پھر کیڑے اوپر آ جاتے ہیں، ہر طرح احتیاط کرنے کے بعد پکا لیں، پھر بھی اگر رہ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اگر آپ کے پیٹ میں اتر بھی گیا تو اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں موبائل کمپنی میں کام کرتا ہوں، بعض وقت کسٹمرز آتے ہیں پرچیزنگ کے لیے تو موبائل کی LCD کے اندر ڈاٹ وغیرہ آ جاتا ہے یا اس کی جو باڈی ہوتی ہے اس پہ اسکریچ لگا ہوتا ہے، تو کسٹمر کہتا ہے کہ اس کی LCD چینج کریں اور اس کی باڈی چینج کریں، ہم چینج کر کے دے دیتے ہیں۔ ابھی جو باقی بچ جاتی ہے LCD وغیرہ یا باڈی اسکریچ والی، تو یہ ہماری کمپنی پھینک دیتی ہے، تو کیا ہم ان چیزوں کو لے کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور آگے اس کو سیل کر کے پیسہ کما سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر تو کمپنی واقعی ایسا کرتی ہے کہ اس کو پھینک دیتی ہے کچرے کے اندر اور اٹھا کے کوئی بھی لے جائے،
تو پھر تو یہ ایک ایسا مال ہے کہ یہ جو اس پہ قبضہ کر لے گا وہی اس کا مالک ہو جائے گا۔ اس صورت میں آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ اور اگر پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال اس کو کچرے میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کو باقاعدہ اس کا جب مجموعہ جمع ہو جاتا ہے تو کمپنی کسی کو چاہے کم قیمت میں بیچتی ہے تو پھر یہ کمپنی کا مال ہے۔ ایسی صورت میں بغیر اجازت اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ چوری میں بھی آئے گا، گناہ میں آئے گا، غصب میں آئے گا، اور یہ ناجائز ہوگا۔ اس لیے پہلے یہ کلیئر کر لیں، اگر کمپنی واقعی اس کو پھینک دیتی ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کون لے جائے، کون چھوڑے لے جائے، ضائع کر دے، تو پھر بالکل آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا ہم USA میں نان ذبیحہ جو ہوتا ہے گوشت، اس کا بزنس کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ان کی مراد یہ تھی کہ غیر مسلمین کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کوئی جانور خریدتے ہیں کہ جو ذبیحہ وہاں زیادہ مہنگا ملتا ہے، نان ذبیحہ کم، اور صرف آپ نے کافر کو بیچنا ہے، تو اس کی گنجائش بالکل نکلے گی، وہاں پر آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن خبردار کسی مسلمان کو وہ نہیں بیچ سکتے، بیچیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ امریکہ میں ہمارے یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو ٹیبلز کے اوپر کرسیاں سیٹ ہوتی ہیں، بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کھانا آ کے رکھتے ہیں تو بیچ سے کرسی لے کر کسی کے بھی بیچ میں وہ کرسی ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کوفت ہوتی ہے لوگوں کو بہت زیادہ، تو اس طرح بیچ میں کرسی ڈال کر بیٹھ جانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ کوئی قانون تو ہے نہیں کہ خلاف قانون وہ کیا، یہ اخلاقی اعتبار سے مناسب نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ اور ایک آدمی بیچ میں کرسی کر کے بیٹھ جائے۔ اس کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، لیکن وہ گفتگو کے اندر ہوتا ہے، مجلس کے اندر، لیکن بہرحال یہ کھانے پینے کے اندر بھی آدمی کھا رہا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو بہرحال یہ خلاف سنت ضرور ہے۔ اور اگر یہ ایسا ہے کہ وہ اس کے بیٹھنے کی وجہ سے ڈشیں کم پڑ جاتی ہیں اور وہ زیادہ کھا گیا اور سب لوگ ڈسٹرب ہو گئے، تو اس میں اگر لوگ کوفت کا شکار ہوں گے تو گناہ کا پہلو بھی نکل سکتا ہے۔ ان بہن نے فرمایا کہ جب ایک عورت نے ایسے ہی کیا تو اچانک میرے منہ سے نکل گیا کہ یہ تو شریعت میں بھی منع ہے، آپ ایسا جو کر رہی ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو بہن آپ نے کیا اگر زبان سے آپ جان بوجھ کے بھی کہہ دیتی، ویسے تو یہ نکل گیا، آپ کو صحیح مسئلہ شاید شرعی طور پہ معلوم نہیں تھا، لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آپ کے زبان سے صحیح نکلا، یہ ہے خلاف شرع چیز۔ لیکن بعض خلاف شرع چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہو جاتا، وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو ہرٹ کرنے کا سبب بنتا ہے، دل آزاری کا سبب بنتا ہے، تکلیف پہنچانے کا سبب بنتا ہے، دل دکھانے کا سبب بنتا ہے، تو پھر اس قسم کے اعمال کو گناہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے کرسی کھینچ کے اسی طرح کے افعال کا ارتکاب کیا ہے یا ان کا سبب بنا ہے تو پھر بالکل گناہ کی نسبت بھی کر سکتے ہیں، ورنہ خلاف شریعت تو بہرحال یہ ہے ہی ہے۔ اور یہ کہتی ہیں کہ اور جب کھانا کھلتا ہے تو ہمارے یہاں بھی ایسے کھانے کی طرف بھاگتے ہیں جیسے مدتوں سے کھانا نہیں کھایا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی چاہے پاکستان میں ہو چاہے UK USA میں پہنچ جائے، وہ فطرتاً پاکستانی رہتا ہے، وہ آداب سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پھر کہتی ہیں کچھ خواتین لائن میں لگی بچیوں کو ہٹا کے خود بیچ میں گھس جاتی ہیں، بچیاں بڑی کوفت کا شکار ہوتی ہیں، اگرچہ بچیاں جواب نہیں دیتی یا ان کو کچھ کہتی نہیں ہیں، لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس کا جواب بھی وہی ہے کہ کوفت کا شکار بننا اور اس طرح لائن بیچ میں آ جانا، یہ کسی کا حق سلب کرنا بھی ہے، اس میں تو گناہ کا پہلو بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی بہنوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اور کھانے پینے کے سلسلے میں جو اٹھ کے بھاگتے ہیں اچانک، ایسے میں تو آپ تو یہ اس کی بات کر رہے ہیں، میں نے ایسی ایسی شادیاں اٹینڈ کی ہیں جن میں مالدار طبقہ موجود ہے، کوئی کھانے پینے کی کمی نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ فطری تقاضا ہے ہمارا کہ جیسے ہی کھانا کھلتا ہے ایسے بھاگیں گے تیزی کے ساتھ، جیسے 1 منٹ کی بھی دیر ہو گئی تو سارا کھانا من و سلوہ کی طرح اوپر واپس چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری حالتوں پر۔ اس طرح کے غیر اخلاقی اقدامات نہیں کرنے چاہیے۔ جو آپ کی قسمت میں ہے وہ ضرور ملے گا، کوئی ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا، اور جو نہیں ہے وہ آپ دھکے دے کر بھی وہاں پہنچ جائیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے تحمل اور بردباری کے ساتھ ہی جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔